افسوس اس بات کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 آئین، خان عبدالولی خان کا دیا ہوا 1973 کا آئین، مفتی محمود کا دیا ہوا 1973 کا آئین، اور اس طرح ہمارے بزرگ اسلاف نے جو ایک بہت بڑے کرائسس کے بعد 1971 کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈاکومنٹ دے کے پاکستان کو یونائٹ کیا۔ آج کی جو بلاول بھٹو، اور مجھے افسوس ہے کہ ایمل ولی بھی اس میں شامل ہے، کہ انہوں نے اپنی دادا اور نانا کی جو بہت بڑا کام تھا، کنٹریبیوشن تھی، اس کو آج جو ہے نا دفن کر دیا۔ میں اس لیے اس پہ افسوس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم ہر فورم پہ جائیں گے۔ صدقے صاحب، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 2 سینیٹر سلپ ہوئے ہیں، جو احمد جان، تو انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ 35 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ بھی لیا تھا، مطلب پی ٹی آئی سے کروڑوں میں انہوں نے ٹکٹ بھی لیا تھا، اور پھر وہ اس موقع پہ وہ سلپ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو واقعی رشوت لے کر ٹکٹ دیا گیا تھا، یا ویسے ہی جو ہے نا اس کو ٹکٹ دیا گیا تھا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بات کی ایک بات ثابت آ گئی کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم جیسے لوگ جس کے اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ سسٹین کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پارٹیز کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آئندہ کے لیے جو ٹکٹ جس کو بھی دی جائے، اس کے پارٹی کے ساتھ لائلٹی، اس کے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ، اور جو اس کی اپنی پارٹی کے اندر جدوجہد کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر وقت میں اس قسم کی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم نے تو فیصلہ کیا ہے سیف اللہ آبلو کے خلاف جو اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف قانونی چارہ کا ایک آئینی امینڈمنٹ ہے۔ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اور جو یہ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ عدالت ہے، یہ عوام اس لیے آتی ہے کہ یہاں انصاف ملے۔ جب عدالتوں کے اوپر جو ہے نا آپ وہ انتظامیہ کی محتاط کریں گے اور انتظامیہ سے انسٹرکشن لیں گے، تو لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے نا عدلیہ کا حلیہ بگاڑا گیا، اور ابھی رہا سا کثر 27ویں آئینی ترمیم میں پورا کیا گیا۔ یعنی اگر آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ پشاور کا کوئی جج بلوچستان یا سندھ جائے گا، یا اسلام آباد کا کوئی جج جو ہے نا وہ سندھ یا خیبر پختونخوا آئے گا، تو لازم بات ہے انسان ہے، انسان کے اوپر جو ہے نا پھر شاید وہ اس لیول پہ انصاف نہ کر سکے۔ تو یہ تو لوگ جب معاشرے چلتے ہیں، اور جمہوریت کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے کہ وہاں انصاف ہو، اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ زورور اس کی حقوق چھین لیتا ہے، تو اس کے پاس عدالت کا ایک دروازہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں آئے۔ اگر عدالت اتنی کمپرومائز ہو جائیں گی تو لوگ انصاف کے لیے کہے جائیں گے۔ کیا انصاف کے لیے اب ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جانا ہوگا، یا ایک ہمارے پاس اللہ کی عدالت رہ گئی ہے اور ادھر جو ہے نا ہمیں انصاف کرے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں اس پوری پروسیس کی، جس طرح ایک 2 سینیٹرز کو برائب کیا گیا، ان کو یا دبایا گیا، یا اس کو پیسے دی گئی، لالچ دی گئی، اور ان کی جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کو اس کے ذریعے جو ہے نا امینڈمنٹ پاس کی گئی۔ تو کیا یہ جمہوریت کی کوئی خدمت ہے؟ یعنی جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑی کنسنسس ہوتی ہے، وہ ڈبیٹ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہے نا اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے۔ یعنی 18 امینڈمنٹ پاس ہوا، 18 امینڈمنٹ میں جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے ووٹ سے نہیں، بائی کنسنسس وہ 18 امینڈمنٹ پاس کی۔ یعنی قانون اور آئین جب بنتا ہے، خاص کر جب آئین میں کوئی امینڈمنٹ آتی ہے، وہ کنسنسس سے ہوتی ہے۔ اس طرح 1973 کا آئین جب بن رہا تھا، تو اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو پیپل پارٹی کی 2/3 میجارٹی تھی، اور بہت اپوزیشن بہت تھوڑے مقدار میں تھے، اس کے پاس اتنی نمبر نہیں تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے پھر بھی تمام اپوزیشن کو ساتھ بٹھایا، اور ایک مشاورتی ذریعے جو ہے نا تمام کنسنسس سے ایک 1973 کا آئین کا ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 آئین، خان عبدالولی خان کا ایک دیا ہوا 1973